अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम रिसाला वज़ाइफ के नासरीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इतवार के दिन एक रात का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताऊंगा। वजीफ़ा आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। या हय्यु या कय्यूम और या ज़ुल जलाली वल इकराम बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। वजीफ़ा निहायत आसान है, हर किसी को रब के ये नाम ज़ुबानी याद हैं। जिसको नहीं आते वो स्क्रीन पर देख कर पढ़ ले। निहायत छोटा और मुशर्रिफ वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा। अल्लाह वालो, जिस घर में दौलत नहीं आती, जिस घर में परेशानियां रहती हैं, जिस घर से फाके और तंगदस्ती सालों से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, वो इतवार के दिन सिर्फ एक रात का ये वजीफ़ा पढ़कर देख ले। देने वाली ज़ात सिर्फ रब की है। हमारा मकसद रब का वो ज़िक्र आप तक पहुँचाना है जिनको पढ़ने से, यानी उलमा इकराम ने पढ़ा, बुजुर्गान दीन ने पढ़ा, अल्लाह के वलियों ने पढ़ा और रब ने आसानियाँ पैदा कर दी। रब काबा ने मुश्किलात को आसानियों में बदल दिया, तंगदस्ती को, गुर्बत को, फ़कीरी को अमीरी में बदल दिया। जिस घर में बेबरकती है, बेसकूनी है, पैसे की कमी की वजह से लड़ाई झगड़े रहते हैं, आप में से जिसका कारोबार चलता बंद हो रहा है, यानी कारोबार पहले बेहतर था अब ना होने के बराबर है, आपके घर में अगर कोई बंदा नाफरमान है, नाफरमान शोहर है, या आपको लगता है कि आप पर किसी ने जादू जिन्नात, रिकावटें, बंदिशें, बहुत सी बेटियां रिश्तों की वजह से मजबूर हैं, रिश्ता आता नहीं, अगर आता है तो होता नहीं, लोग देखकर चले जाते हैं, और बाज़ुकात बेटी के रिश्तों में बंदिशें होती हैं। अगर आपकी बेटी के रिश्तों में बंदिशें हैं, इतवार के दिन ये वजीफ़ा कीजिए। बंदिशें ऐसी टूटेंगी कि रिश्ता जिनके लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रिश्ते खुद चलकर आपके घर आएंगे। बेहतर तो ये है कि बेटियां खुद पढ़ लें जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, अगर वो नहीं पढ़ती तो माँ बाप पढ़ लें। इसी तरह आप में से वो लोग जिनके कारोबार पहले बेहतर थे और वक्त के साथ साथ कारोबार नाकाम हो रहे हैं, कारोबार तबाह बर्बाद हो रहे हैं, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इतवार के दिन सिर्फ एक रात का वजीफ़ा या हय्यु या कय्यूम और या ज़ुल जलाली वल इकराम का पढ़कर देखिए। इंशाअल्लाह आपके कारोबार में जो मसले हैं, मसाइल हैं, अगर कोई आसमानी ज़मीनी आफात या जादू जिन्नात के असरात भी होंगे, तो या हय्यु या कय्यूम ये एक ऐसा इस्म आज़म है, ये एक ऐसा बाकमाल अमल है कि पढ़ने की देर है, शैतानी अमाल अपनी जगह छोड़ जाते हैं, जादू जिन्नात के असरात जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह वालो, इतवार के दिन को बहुत से लोग लापरवाही में गुजार देते हैं, लेकिन ये चंद वज़ाइफ इतवार के ख़ास वजीफ़े हैं। इनमें बताए गए तरीके से पढ़ने वाला एक दिन के अंदर कामयाब हो जाता है। हमारा मकसद आप तक वो वज़ाइफ पहुँचाना है जो बेहद आज़मूदा हैं, जिन पर अमल करने से फ़ौरी आपकी हाजत पूरी होती है, फ़ौरी मसाइल का ख़ात्मा होता है, फ़ौरी हर रुकावट व बंदिश से निजात मिल जाती है। अल्लाह वालो, अगर तो आप एक रात में तकदीर को बदलता देखना चाहते हैं, एक रात में नसीब और तकदीर के फ़ैसले करवाना चाहते हैं, बहुत से लोग हमारे पास मिलने आते हैं और बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैं सालों से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कभी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम मायूस हो चुके हैं और ये समझते हैं कि अब हमारी किस्मत में रिज़्क़ और दौलत ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जो इन हालात में चले जाते हैं कि वो मरना पसंद करते हैं, मौत को तरजीह देते हैं। और ऐसे बहुत से केसेस, ऐसे बहुत से मैसेजेस, ऐसे बहुत से कमेंट्स सुनने के बाद आपके लिए कैसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ। जिन लोगों ने कमेंट्स किए, जिन लोगों ने अपने मसाइल बताए, जिन लोगों ने अपनी परेशानियाँ बताई कि वो डिप्रेशन का शिकार है पैसों की कमी की वजह से, घर के अखराजात पूरे नहीं होते, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, कारोबार में बंदिश है, कारोबार में रुकावटें हैं, नौकरी नहीं मिलती, या नौकरी में आपके बॉस आपको तंग करते हैं, या इस तरह के कितने भी
لوگوں نے میسیجز، کومنٹس اور اپنے مسائل بتائے، ان تمام کا حل آج اتوار کے وظیفے میں لے کر حاضر ہوں۔ اگر کوئی اور سن رہا ہے، اگر آپ کو بھی ان مسائل کا سامنا ہے، آپ کو بھی رزق اور دولت کا مسئلہ ہے، آپ کو بھی کسی بھی طرح کی رزق میں رکاوٹ یا بندش ہے، تو آپ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار کر کے دیکھیے۔ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، اپنی طرف سے بونگی نہیں مارنی۔ لوگ وظیفہ تھمبنیل پر دیکھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، مکمل ویڈیو نہیں دیکھتے۔ سارا دن در در کی ٹھوکروں سے بچنا ہے، جعلی پیروں فقیروں کو بڑے بڑے ہدیے کرنے سے بچنا ہے، تو 4-5 منٹ کی یہ ویڈیو مکمل دیکھنا پڑے گی۔ ویڈیو دیکھو گے، عمل سمجھ میں آئے گا، پڑھنے کی دیر ہے، تقدیر خود بدل جائے گی۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں وظائف بتاتا ہوں جن سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بس ویڈیو لمبی کرتے جاؤ۔ اللہ دے رہا ہے، وہ دیتا رہے گا، رازق صرف رب کی ذات ہے۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو رسالہ وظائف چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں بہت سے وظائف آپ کی خدمت میں روزانہ کی بنیاد پر پیش کرتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی پریشانی ہے، یا کسی بھی طرح کا آپ ہم سے اصلاح چاہتے ہیں، تو کمنٹس میں اپنے نام کے ساتھ اپنے مسائل کو ضرور لکھیے گا۔ اللہ والو، اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ اتوار کے دن نماز فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لو، کسی بھی وقت، پورا دن، پوری رات موجود ہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹا درود پاک صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہترین تو یہ ہے کہ نماز والا درود پاک پڑھیں، اور الحمدللہ نماز والا درود ابراہیم ہر کسی کو آتا ہے۔ درود پاک آپ 3، 7 یا 11 بار پڑھیں گے، کم از کم 3 بار درود ابراہیم لازمی پڑھیے گا۔ درود پاک پڑھتے ہی اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے کوئی بیماری میں مبتلا ہے، بیماری کی نیت کر لے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو کوئی درد ہے، تکلیف ہے، گردوں کی ہے، مثانے کی ہے، بریسٹ کی ہے، یا کہیں بھی ہے، آپ وہاں پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو درد میں سکون اور بیماری سے شفا نصیب ہوگی۔ یہ سب رب کی ذات نے کرنا ہے، میں صرف طریقہ بتا رہا ہوں، مانگنا رب سے ہے، کیونکہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے، نوکری نہیں ملتی، کاروبار نہیں چل رہا، یا کاروبار پہلے بہتر تھا اب نقصان میں ہو، یا نیا کاروبار شروع کرنا ہے، آپ یہ وظیفہ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے نیت کر کے پڑھ لیجئے۔ اسی طرح آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مقصد ہیں، اپنے زبان میں، اپنے الفاظ میں، دل ہی دل میں نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لیجئے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پہلے 7 بار یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم بے حد اسمودہ اسم اعظم ہے۔ یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم اسے کہتے ہیں جو فوری طور پر آپ کی حاجت کرتا ہے پوری، جو فوری طور پر مشکلات کا حل کرتا ہے، فوری طور پر آپ کے حق میں بہترین فیصلے کرواتا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ یا حیو یا قیوم کو آپ پڑھنے کا طریقہ سن لیں، 7 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار پڑھا، دائیں کندھے پر نظر ماری، یا حیو یا قیوم دوسری بار پڑھا، بائیں کندھے پر نظر ماری۔ اس طرح یا حیو یا قیوم پڑھتے جانا ہے، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جانا ہے۔ دائیں اور بائیں کندھے پر فرشتے موجود ہیں جو رب سے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروائیں گے۔ آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اور 7 مرتبہ پڑھتے دوران اگر 7 حاجات کو بھی ذہن میں لے آؤ گے، ناممکن خواہشات کو بھی رب سے مانگ لو گے، تو یا حیو یا قیوم پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب اپنے اس اسم اعظم کی فضیلت و برکت سے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ پھر جگہ چھوڑے بغیر وہیں یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام آپ نے آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ اتوار کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ لوگ وظیفہ بتا کر نکل جاتے ہیں، سینے کا راز یا کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے 7 بار پڑھنا ہے۔ اب یا ذوالجلال والاکرام کو آسمان کی طرف رب کو پکارنا ہے، رب کو یا ذوالجلال والاکرام سے پکارنا ہے، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں جو مانگو گے، جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، دل ہی دل میں لے آنا اور زبان پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے جانا، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کی دیر ہے۔ دولت کا ایسا جادوئی وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے، انشاءاللہ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا اسے اجازت ہے، جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا اس کو عمل کی سمجھ بھی آئے گی، اس کو عمل کا فائدہ بھی ہوگا، اور ایک رات کا یہ وظیفہ ہے۔ اللہ والو، لاپرواہی مت کرنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ لوگ اتوار کے دن کو سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ لاپرواہی مت کرنا، نسلیں آباد ہو جائیں گی، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، بندشیں ہٹ جائیں گی، نظر بد اور حسد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ صرف اتوار کے دن یا حیو یا قیوم اور یا ذوالجلال والاکرام 7 مرتبہ کیسے پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا، یا ذوالجلال والاکرام 11 بار کیسے پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ آپ کو عمل کی بہترین سمجھ آئے۔ اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو، درود پاک بہت ضروری ہے۔ درود پاک کی فضیلت کے بغیر کوئی بھی وظیفہ قابل قبول ہو نہیں سکتا۔ درود پاک پڑھتے ہی ہو سکے تو سجدے میں چلے جائیں، نہیں تو ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے عاجزی کے ساتھ، تونگری کے ساتھ ڈوب کر توجہ اور دھیان سے رب سے مانگنا شروع کیجیے۔ رب کو رب کے محبوب کا واسطہ دیتے ہوئے مانگیے، رب کو پنجتن پاک کا صدقہ دیتے ہوئے مانگیے۔ میرا رب اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو آپ کی اپنی کامیابی پر یقین نہیں آئے گا۔ رب اتنا نوازے گا کہ آپ ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے نیک جائز مقاصد میں مجھے کامیابی نصیب فرمائے۔ آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، آپ اپنے مسئلے کو اصلاح کے لیے یا مسئلے کے حل کے لیے اپنے نام کے ساتھ اپنے مسئلے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ بروقت آپ کو بہترین جواب، بہترین اصلاح، بہترین وظیفہ بتا دیا جائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔